حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں حضرت۔ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے حضرت، ولی ہیں نا اللہ کے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے حضرت۔ کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا، میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے حضرت، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی حضرت۔ میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں؟ اتنے پرانے بزرگ حضرت، آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے حضرت، ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت، ان کی زندگی پڑھو، ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اب حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے، آپ کو کوئی کوٹھی، کوئی حویلی، کوئی محل، کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا، اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا۔ ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں، باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے، محبت کرنی کیسے ہے، تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل گیا عشق کہتے کس کو ہیں، محبت کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ کچھ شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا۔ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ، چونک سے گئے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے، چونک سے گئے تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا، مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے، ویسکوٹ ووسکوٹ لے جانی ہے تیری، تو بچوں کا کھیل ہے۔ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ یہ تو پتر کسی کے مقدر میں کسی کوئی برلا جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے، سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا حضرت، یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے، کوئی ورلا حضرت کسی پہ حضرت۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ یہ تو وہ لکھا جی اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے، آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے، ابو بکر ہمیں منع نہ کریں، ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا کیا اس نے؟ تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، مارنے دے پتھر، اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے، کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا حضرت۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کون ہے جو ان دو آنکھوں سے دیکھے اس کو؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا حضرت ہے۔ وہ فرماتے میں اس کے قریب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، ربا تو چنگا کیتا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ فرماتے میں نے اس مرد درویش سے کہا، یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ فرماتے اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے، ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھول لے، غفلت طاری ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی، تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ اب فرماتے اس نے پھر کچھ اشعار پڑھے اور روتا ہوا چلا گیا۔ اب کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَمِسْوَاكَ قَلْبِي
تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، وذکرو کا فی فمی، اور تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہے، خیالو کا فی عینی، تیرا خیال ہر وقت مجھ پہ غالب رہتا ہے، فائنہ تغیبو، تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں حضرت جی. لیکن ناجی تو حضرت ہم بھول گئے بھائی، یہ ہمیں بندہ ممبر تے بہ کے جھوٹ پیا بولے حضرت جی، ہم بھول گئے حضرت جی. کتے ہے کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے حضرت جی، باقی کتھے دا نا حضرت، کتھے دا نا حضرت جی. ہم بھول گئے. یہ یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے، یہ بھول گئے تربوز میٹھا کیا کس نے. یہ یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے، یہ بھول گئے خربوزہ میٹھا کیا کس نے ہے. یہ یاد ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی کہ خون بنتا ہے حضرت. یہ یاد ہے کہ سیب کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے. بھول گئے حضرت. اور پھر تھے حضرت جی میاں صاحب نے کمال کیتا، آپ فرماتے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ. ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے عاشق ہیں حضرت، ہر وقت ہماری زبان پہ اسی کا تذکرہ رہتا ہے حضرت. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. ہم دنیا دار لوگ، ہم نہیں جی بڑے سالے لوگ بیٹھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دنیا دار حضرت جی، میں تے پواں کے حضرت جی گل پھر اتھے ہی کھڑنا حضرت. کوٹی بنگلہ محل گاڑی پیسہ برینڈ حضرت نہیں حضرت جی. اور میں سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایڈا سونا پڑھن والے، میں تو حکیم صاحب دی یاد چ پڑھاں گا، جو حکیم صاحب کا سبق جی انہوں پکان دی کوشش کرن دے دیں، پکدا نہیں ہے. تو کیا فرمایا کرتے تھے، جب تک چلے او خوب چلائیں اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالا والے، تلا اللہ نال یاری ہے. یاری تے نصیباں والے دی لگ دی پائی جی، سانو تے بول ہی گیا. اللہ اس نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور صرف ایویں نام نہیں لینا، کسی گل چ ساڈا نام آ گیا تے بھال نہیں لیا، نہ کثرت سے نام لینا ہے ہمارا، اٹھتے لینا ہے بیٹھتے لینا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلے پہلے لینا ہے، سونے سے پہلے لینا ہے، اور بلکہ اتنا لینا کہ تو سو بھی جائے ہمارا ذکر پھر بھی تیری زبان پہ جاری رہے سارا دن. اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا حضرت، میں لاہور پڑھتا تھا نا حضرت، سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، ابو جی بڑے سخت ہیں حضرت. یہ آج جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں ان کی سختیوں کا نتیجہ ہے حضرت. مینوں گھروں باہر نکلنے کی اجازت نہیں سی ہوندی حضرت، کہیں رنگ نہ چڑھ جائے اس پہ کوئی. میں جب لاہور پڑھنے گیا تو بڑا حضرت ہمیں شوق گھومنے پھرنے. ہم لاہور سے حضرت اپنے دوست کے گاؤں گئے حضرت، بڑا شوق تھا جی ٹیوبل میں نہانے کا، اپنے ہاتھوں سے وہ گونگلو اور وہ مولیاں، اور اپنے دیکھنا تھا کہ کیسے تربوز لگتا ہے کھیتوں میں، خربوزہ کیسے لگتا ہے کھیتوں میں حضرت. بڑا شوق تھا دیکھنے کا. ہم گئے بہرحال مختصر حضرت. اور رات وہ جو میرے دوست ہیں نا وہ بھی میری طرح ہی غریب آدمی تھے حضرت. گھر میں 2 ہی کمرے حضرت، ایک کمرے میں ان کے گھر والے، ایک کمرے میں ہم. تھکے سارے دن کے بے ہوش پڑے ہیں حضرت جی. ایک آواز نے حضرت جی مجھے جگایا، اور وہ کیا، لور 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 لور. میں اٹھ بیٹھا، دیکھا ہم جو مدرسے سے، اور ایک انجان شخص کمرے میں ہے، اور وہی حضرت جی اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے، لور 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 لور. تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا. ہم نے پھر سونے کی کوشش کی، کامیاب ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کا شور ڈالا اور جگا دیا حضرت. ٹھیک ہے جی، پھر سونے کی کوشش کی، پھر اس نے جب تیسری بار جگایا نا، پھر نیند نہیں ہے. مجھے بڑا غصہ آیا اپنے دوست پہ. میں نے کہا یار اس نے کیا کروایا بھائی، نہیں اپنے گھر رکھنا. صاف سانو کہندا اسی رات کو گڈی کرا کے ٹر جانے، کیا یہ بندے سے ڈرامہ کروایا، ساری رات نہیں سون دیتا کوئی. صبح اذان فجر ہوئی، ہم نے نماز پڑھی. میں ان کو میں حضرت صاحب کی کیتا جراتی کیا ہوا، میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو، ساری رات لاہور لاہور کر لاتا رہا. وہ ہمیں سونے نہیں دیا اس نے کوئی. نہیں اپنے گھر رکھنا، صاف کہیں آگے سے نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کوئی آفت نہیں ہے، میرے برادر اکبر ہے. میں اپنے الفاظ پہ تھوڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا ان کا حضرت اصل میں یہ بس کے کنڈکٹر ہیں،
اور یہ روز گاڑی لے کے نا لاہور جاتے ہیں، اور یہاں سے لے کر یہ 2.5-3 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا، انہوں نے لاہور کہتے طے کرنا ہے. اور وہ لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے، یہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور ہی ہوتا ہے. میں نے اس دن کہا، میں نے سوچا، میں نے کہا یہ بندیا جس سارا دن لاہور ہوئے تے راتی ستیاں بھی لاہور ہو سکتا ہے، تو اگر بندہ سارا دن اللہ کرے تو سوتے میں اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا اللہ کر، سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ المبین.